اے نبی کاش تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھے جب یہ اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے ایک دوسرے کو کوستے ہوئے. یقول الذی، اچھا دو جماعتیں ہیں نا، ایک مترفین ہے ایلیٹ کلاس لیڈرز جو بنتے تھے، ایک ہے مضعفین کمزور لوگ جن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ کہ جو کمزور تھے جن کو دبایا جا رہا تھا ان لوگوں سے کہ جو متکبر تھے، اپنے آپ کو قانون ساز سمجھتے تھے، ایکسپلائٹیشن کرنے والے بڑے بڑے کیپٹلسٹک تھے. اللہ کی بارگاہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ذرا سوچو. لولا انتم لکنا مؤمنون، اگر تم لانتی نہیں ہوتے تو ہم ایمان لانے والے ہوتے. کیا دنیا میں ان کو بہت سمجھتے تھے نا، یہ ان کی چاکریاں کیا کرتے تھے، سمجھتے تھے اگر ان کو خوش کر دیا تو سمجھو دنیا کا رب، یعنی کہ یہ دنیا کے رب ہم سے خوش ہو گیا تو ہماری پروموشنز ہوں گی، ان کی چاکری کرو گے، ان کے ایجوکیشن سسٹم کو آنکھوں سے لگائے رکھو تبھی تمہاری اولاد آگے کھانا کھا پائے گی. اس کو ہر اینگل میں آیت کو آپ لو. اگر اس سسٹم میں تم نہیں چلے جو انہوں نے بنایا ہے تو لہٰذا تم دنیا کے اندر پیچھے رہ جاؤ گے. یہی ہوتا ہے نا بھیا دماغ میں کنسپٹ، سچ بولنا. تو وہاں پہ یہ کمزور لوگ، اور کمزور کون ہے؟ دنیا کی اکثریت آج ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے نا یار. آپ 8 بجے سے 8 بجے بھی اپنی جوتیاں پٹکارو، بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہوں گی، دوسرے دن جانا پڑے گا، بیمار ہو شدید ہو کچھ نہیں ہے، نہیں آئے سیلری ختم، نہیں ملے گی اس دن کی. بولے گا دس از یور پرابلم، کیوں نہیں آئے؟ اب بیمار ہو تو ہمارا تو دھندا نہیں نہ چلے گا اگر سارے بیمار ہو جائیں. غلام ہو نا، غلام ہو تو غلام کی زندگی گزار رہے ہو، اور تمہارے دماغ میں وہ سوئچ ہی بند کر دیا ہے کہ تم آزاد ہو سکتے ہو. مگر قیامت کے دن یہی جو غلام تھے یہ کہیں گے کہ اگر یہ لانتی نہیں ہوتے یہ لیڈرز ہمارے تو ہم ایمان لاتے. اب مگر اس وقت تو ایک دوسرے کے اوپر یہ لانتے بیچ رہے ہوں گے. اب سنو، قال الذین استکبروا، کہیں گے متکبر لوگ، للذین استضعفوا، ان سے کہ جو کمزور تھے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، ہمیں کیوں کوستے ہو؟ ہم نے تھوڑی ہاتھ پکڑ کے تمہیں اللہ سے دور کیا. اگر ہدایت تمہارے تک آ گئی تھی تم نے اسے خود قبول نہیں کیا کیونکہ تم خود مجرم تھے. تمہیں بھی آئی فون پلیزنگ لگنے لگا تھا نا، آئی فون 14 اور آئی فون 15. تمہیں بھی جو ہے گاڑیوں کے نئے نئے ماڈل اٹریکٹ کرتے تھے نا، تمہیں بھی تو لکشریز چاہیے تھی، تمہیں بھی تو سود کے اوپر کاروبار لگانا تھا نا. تو کیسے شیطان نے تمہاری دم کاٹی جیسی اس کی دم کٹی تھی؟ تمہاری دم کٹنے ہی والی تھی کیونکہ تم خود مجرم تھے. تو لہٰذا دیکھو ذرا کیا یہ لانتی اس وقت ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے. قرآن میں تو دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ یہ کمزور لوگ کہیں گے اے پروردگار ٹھیک ہے ہم نے تو بہت برا کیا کہ ہم ان کے پیچھے چلے، مگر ہمیں ان پہ اتنا غصہ ہے، اتنا افسوس ہے، تو ہمیں موقع دے کہ آج ہم انہیں اپنے قدموں تلے رون دیں، پھر ہمیں بھی جہنم میں ڈال، ان کو بھی ڈال، مگر وہ غصہ ہمیں نکالنے دے آج. وہاں پہ جواب آیا کہ یہاں جھگڑو مت، اور آگے آیا ہے کہ اے پروردگار ہمیں تو سزا دے رہا ہے مگر ان کو دگنی سزا دے کیونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں جھگڑو مت، تم دونوں کے لیے دگنی اور تگنی سزا ہے. اب یہاں کمی آج کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خود مجرم تھے. دیکھو وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَعْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ، کہیں گے یہ کمزور لوگ، ایکسپلائٹڈ لوگ کہ اے ظالموں تم نے ایسی چالیں دنیا کے اندر چلی دن و رات، ایسی پالیسیز بنائی، ایسی ایجوکیشنل سسٹم امپلیمنٹ کیا، ایسا سوشو پولیٹیکل اکنامکل سسٹم لایا کہ ہم تمہارے مکر و فریب میں پھنس کے رہ گئے کیونکہ ہم کمزور تھے. دیکھو کیا نقشہ کشی کی گئی ہے یار. کہیں گے
کمزور متکبروں سے کہ کیسے ہم ہدایت حاصل کرتے، تمہاری پالیسیاں، تمہارے مکر ایسے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کرتے تھے، ان مکر کی وجہ سے ہم اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے، اللہ کے حکموں کے خلاف کرنے لگے۔ ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، اور ہم نے اللہ کے ساتھ فلاں کو شریک کر دیا۔ اور فلاں کے اندر تم خالی پیر بابوں کو مت سمجھو، اس کے اندر ہر اس مخلوق کو سمجھو جن کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اس کا حکم ماننے سے میرا کام بن جائے گا۔ سمجھ رہے ہو بھیا؟ یہ بہت کمپریہنسو بات ہے۔ پیر بابے بھی ٹھیک ہیں اس میں، مگر خالی بابوں کو مت بدنام کرو نا، اور بھی بڑے بڑے ہیں نا، تمہارے سوشل بابے، تمہارے اکنامیکل بابے، تمہارے سوسائٹی کے بابے جو بولیں گے شادیاں ایسے اب کرو ورنہ دنیا میں تمہیں کوسا جائے گا، جس میں 15 قسم کے پہلے ریتی رواج فالو کرو۔ اس کو کرنے کے لیے تو تم پھر حرام کماتے تھے نا، اسی کو کرنے کے لیے سود لیا کرتے تھے نا، یعنی تم نے اپنی زندگی کے کرائٹیریا کو اللہ کے حساب سے مت بتایا، تم نے فلاں 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 کو اللہ کا شریک ٹھہرایا کہ اب سوسائٹی ایسا کرتی ہے تو اس میں بھی کیا غلط ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہوگا اس زمانے کے لیے ٹھیک تھا۔ مجھے تو 100 لوگوں نے یہ کہا کہ عامر یہ جو باتیں ہیں یہ 1400 سال پہلے کے لیے امپلیمنٹڈ کی گئی تھی، آج معاشرہ بدل گیا ہے، اب تم دین میں اتنا زیادہ یہ برٹل مت رہو، تم دین کو بڑا کمپلیکیٹ کر رہے ہو، دین تو بڑا فلیکسیبل ہے، اپنے بڑے قریبیوں نے۔ تو آگے سنو، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو شرمندگی چھپائیں گے، یعنی وہ اپنے دل کے اندر اپنے کو ہی کوستے رہ رہے ہوں گے اور اب شرمندہ ہوں گے کہ واقعی دنیا کی لت تو ہمیں بھی لگی تھی ورنہ یہ لانتی ہمیں پھنسا نہیں سکتے تھے۔ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے بندے کو اللہ کے راستے سے کاٹے جب تک کہ اس کے اپنے دل میں کرپشن نہ ہو۔ اٹ از امپاسبل، کیونکہ قرآن میں بھی ہم نے جگہ جگہ یہ پڑھا نا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّمَا لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ شیطان لعین کا بس نہیں چلتا میرے محبوب بندوں پہ جو اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ کے حساب سے زندگی گزارے۔ إِنَّ سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اس لعین شیطان کا بس ان ظالموں پہ چلتا ہے کہ جو اس سے جا کے دوستی لگائیں اور وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے۔